انسان کا مزاج جو ہے وہ اتنا سخت ہے، حضرت آپ کی طرف توجہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا روز ہوگا اور یوم حساب اب سوچئے کہ وہ کیا گھڑی ہوگی یا کیا گھڑی ہو سکتی ہے. تو لوگ جو ہیں جو کہ دوزخ میں جا چکے ہوں گے، کچھ جنت میں جانے والے ہوں گے، جو جنتی لوگ ہوں گے وہ اللہ سے کیا لفظ استعمال کیا؟ تکرار کا لفظ بحث کر سکتے ہیں، تکرار کر رہے ہوں گے کہ اللہ یہ جو تم نے دوزخ میں لوگ ڈال دیے، یہ تو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، یہ جو دوزخ میں ڈال دیے یہ تو ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، انہوں نے تو میرے ساتھ حج کیا تھا، تو یہ دوزخ میں کیسے؟ اللہ کے ساتھ لوگ تکرار کر رہے ہوں گے. یہ ایک طرف سے بڑی اعلیٰ بات نہ آئے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے بھائیوں کے لیے تکرار کر رہے ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ اس حدیث کو مختصر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ایک دھرم کا جتنا ایمان ہے اتنا اگر کسی میں ایمان ہے تو وہ نکال لاؤ، جن کو تم پہچانتے ہو ان کو نکال لاؤ. الٹیمیٹلی جو آخری ہوگا وہ کہے کہ رائی کے برابر، رائی جو ہے وہ گندم کے دانے سے بھی چھوٹی ہے، اگر اتنا کسی میں ایمان ہے تو اس کو بھی نکال لاؤ. تو اگر وہ نکالنا ہی تھا تو پھر اسید بھائی ان کو دوزخ میں بھیجا کس لیے گیا، کس مقصد کی خاطر؟ دیکھیں بلال بھائی، میں ایک بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں کہ یہ جو جنت اور جہنم کے فیصلے ہیں نا، یہ اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہیں اور کلی یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو واپس دے دینے چاہیے. ہم نے آج یہ جو اختیارات ہیں نا اپنے پاس رکھ لی ہیں نا، اپنے پاس رکھ لی، پہلی چیز. دوسری چیز، یہ بات آپ نے ذرا تھوڑی سی تفصیل سے سمجھانی ہے، اپنے پاس رکھے ہوئے ہم نے. یہ ظاہر بات ہے ہم فلان جنتی ہے، فلان جہنمی ہے، فلان ایسا ہے، فلان ایسا ہے. دیکھیں، ایک اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. ٹھیک، قانون یہ ہے کہ دخول جنت کے لیے ایمان شرط ہے، وہ رائی کے ذرے کے برابر، ایک رائی کے برابر بھی ہو. یعنی ابتدائی ایمان صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ صرف جس کے. اچھا، میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں صرف لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ جی، اس پہ جنت، تو اس کے اوپر جنت ہے. اس کے ساتھ میں ایک حدیث بھی ایڈ کر دیتا ہوں کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں جنت میں جانے کا مختصر طریقہ کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادتن کی گواہی دو اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں اس کا آخری نبی پیغمبر رسول ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی نمازیں ہیں، اتنے روزے ہیں، فرض حج کرو، فرض نمازیں، فرض روزے ہیں، اگر استطاعت تو حج کرو تم جنت میں ہو. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا. جابر کی روایت ہے وَإِن سَرَيْتَ وَإِن زَنَيْتَ، یا رسول اللہ بدکاری کرے، یا رسول اللہ وہ یہ کرے، حضور نے کہا تب بھی جنت میں جائے گا. تو اہم بات جو میں کرنے لگا ہوں کہ ایک ہے قانون، اللہ تعالیٰ کا قانون. قانون یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے، اور اللہ کی قدرت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ جہنم ہی ختم کر دے. پھر کیا بات ہے، کیا بات ہے شاہ جی، یہ تصور والی بات ہے کہ اللہ ہو سکتا ہے دوزخ ہی ختم کر دے. بسم اللہ. لیکن آپ اس بات سے تصور کیجئے کہ جو قیامت کا منظر ہم تک پہنچا صحیح احادیث کے ذیل میں، جو ایک منظر نامہ بنتا ہے وہ کتنا پرخوف ہے، پرہول ہے. آپ تصور کیجئے جب اللہ اپنے عرش کے ساتھ جلالت فرمائے گا نا، اپنی شان کے لائق اپنی مخلوق کے سامنے آئے گا حجابات اٹھا کے. آپ تصور کریں وہ رب جس کے بارے میں آپ کا اور میرا شاید یہ گمان اب بنتا جا رہا ہے کہ وہ بڑا پر جلال ہے، اور وہ صرف جلال کے ساتھ ہی جو ہے اپنے معاملات کرتا ہے، فیصلے کرتا ہے. اللہ اکبر. میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بات، کیا امید افزا بات آپ کو اور مجھ تک پہنچائی. حضور فرماتے ہیں جب اللہ اپنی مخلوق کی طرف نگاہ رحمت فرمائے گا نا، اور پہلا کلام کا وہ جو فکرہ ہے وہ کیا ہوگا جو اللہ اپنی مخلوق کو مخاطب کر کے کہے گا. قرآن کی وہ آیت کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان بتا تجھے کس چیز نے تیرے کریم پروردگار کی طرف سے دھوکے میں رکھا. اب تصور کریں کہ اس ایک گلے کے اندر، اس ایک شکوے کے اندر کیسی محبت ہے، اور کون سے رب سے دھوکے میں رکھا؟ کریم پروردگار کی طرف سے. تجھے کیوں کسی نے یہ خبر نہیں دی کہ تیرا رب جو ہے وہ اپنی ساری شان قہاریت اور جباریت کے باوجود اپنے عرش پر اپنا تعارف لکھ بیٹھا ہے کہ اس کی رحمت جو ہے اس کے غضب پہ 70 گنا حاوی ہے. تو گویا اللہ جو ہے وہ تو بندے کو ہر وقت نگاہ الفت کے ساتھ دیکھتا. آپ دیکھیں نا یہ رمضان کا پیغام کیا ہے. جو بندہ پہلے 10 دن اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ جو آدمی اس اپرچونٹی کو اویل نہیں کرتا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں وہ اس رحمت پر یقین ہی نہیں رکھتا. ورنہ کوئی کسی تک یہ خبر پہنچے کہ کائنات کا سب سے قادر و قدیم رب
سب سے غالب رب جو ہے وہ آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھول رہا ہے اور کوئی اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانا نہ چاہیے، کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جو آدمی صرف 10 دن تک اس رحمت کے ساتھ پر امید رہتا ہے نا، یقین کا ایک رشتہ استوار کرتا ہے، تھوڑی تھوڑی سی محنت کرنا شروع کرتا ہے، 10 سے 11واں دن نہیں شروع ہوتا کہ اللہ اس کے لیے فرمان مغفرت جاری کر دیتا ہے، اگلے 10 دن جو اس حالت کے اندر رہتا ہے وہ مغفرت کے قریب تر ہوتا جاتا ہے، اور پھر ایک ایسی منزل آتی ہے کہ جب 20 دن گزرنے کے بعد تیسرا گویا عشرہ شروع ہوتا ہے تو اسے جہنم سے نجات کا پروانہ دے دیا جاتا ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو ظاہری جہنم ہے ہی ہے، صوفیان نے اس کی پھر اپنے رنگ میں تعریف کی، وہ کہتے ہیں جہنم سے مراد جہنم تو ہے ہی ہے، جہنم سے مراد اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی جو پسندیدگی ہے اس کی لسٹ سے باہر نکلنا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو اس خاص انداز میں رحمت کے ساتھ جوڑ کے رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے، مغفرت کی طلب کرتا ہے، تو اگلا درجہ کیا ہوتا ہے کہ اسے ہمیشہ کے لیے اللہ کی نافرمانی سے گویا دور کر دیا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے۔ اور میں نے اس بات کو یوں بھی پڑھا کہ جس نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام تر جو معاملات ہیں ان کو جب نظر کرے گا تو ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ ابھی نے بڑی دفعہ سوال بھی کیا کہ یا اللہ اس نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ، اللہ نے کہا جو مرضی کیا، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، بس اس کے بعد معاملہ ختم۔ بسم اللہ۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے